السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 48۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہم جب اس قصبے سے واپس اپنی بستی میں پہنچے تھے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس وقت تک میں حشاش پشاش تھا۔ اس سیر کا طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑا، مگر شام کا کھانا کھا کر جب میں تنہا اپنے جھونپڑے میں بیٹھا تھا تو اچانک دل میں ایک بڑی ناگوار گرفت محسوس کی۔ اسے گھبراہٹ کہہ لے، خفتان کہہ لے۔ ہوا یوں کہ دل بجھ سا گیا، وہ ساری تازگی جو اتنی اچھی سیر سے حاصل ہوئی تھی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ایک تو شجاع الدین کا انجام یاد آ گیا۔ ذہن میں اسی طرح کے تصورات آنے لگے کہ بھیڑیوں نے اسے کس طرح چیرا پھاڑا ہوگا اور آخر وقت اس شخص نے کیا سوچا ہوگا۔ اسے گناہوں کی سزا ملی تھی لیکن آخر وہ انسان تھا۔ مجھے افسوس سا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں بھی گناہ گار ہوں۔ میں نے اور جو گناہ کیے سو کیے، کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دیا تھا، ناجائز دوستی بھی لگائی تھی لیکن کسی عورت کو دھوکہ دے کر نہیں۔ تاہم گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مجھے بھی اس جنگل میں اپنے گناہوں کی ایسی ہی سزا ملے گی۔ یہ احساس ایک خوف کی صورت اختیار کرنے لگا۔ بڑی تیزی سے میری ذہنی کیفیت ایسی بگڑی جیسے میں بھی رو پڑوں گا۔ حقیقت یہ کہ رونے کو جی چاہنے لگا تھا۔ میں اس وقت ڈپریشن کے لفظ سے واقف نہیں تھا۔ آج کسی کی طبیعت ذرا سی بھی اکھڑتی ہے یا کوئی شخص ذہن پر ذرا بوجھ محسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ میں اس زمانے میں اس لفظ سے واقف نہیں تھا۔ آج اپنی وہ ذہنی کیفیت تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ مجھ پر ڈپریشن طاری ہو گئی تھی۔ بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو سنبھال لوں اور مزاج میں شگفتگی پیدا کر لوں، لیکن جو بھی خیال آتا تھا وہ یاسیت اور شکست کا احساس لے کر آتا تھا۔ ایسی ذہنی کیفیت میں شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی امید افزا سوچ آتی ہی نہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شجاع الدین کے انجام نے مجھے اداس کر دیا، لیکن مجھے وہ دو آدمی یاد آ گئے جو قصبے میں ملے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو اس سے پہلے قصبے میں نہیں دیکھا۔ قصبے ہی مجھے وانگ کے دوست نے بتایا تھا کہ دونوں آدمی انگریزوں کے جاسوس ہیں۔ وہ انٹیلیجنس کے آدمی تھے اور میں پچھلے باب میں سنا چکا ہوں کہ وہ مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے میرا تعاقب بھی کیا تھا۔ میں سویلین ہوتا تو ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن میں بھگوڑا فوجی تھا۔ فوج سے بھگوڑا ہونا تو ایک جرم تھا ہی۔ اصل جرم یہ تھا کہ برما فرنٹ پر جو فوجی بھگوڑے ہوتے تھے ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جاپانیوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ کوئی بھگوڑا پکڑا جاتا تو اس پر بھگوڑا ہونے کے علاوہ یہ الزام بھی عائد کر دیا جاتا کہ وہ جاپانیوں کے پاس جانے اور انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے کے لیے بھگوڑا ہوا تھا۔ میں نے برسوں بعد واپس گھر آ کر وہ کتابیں پڑھی تھی جو جاپانیوں کے حملے کے متعلق لکھی گئی تھی۔ جنرل اسلم نے ایک کتاب برما فرنٹ کے متعلق لکھی تھی جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ جنگ کے دوران فوجی بھگوڑے ہوتے ہی رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوجی برما فرنٹ سے بھگوڑے ہوئے تھے اور انگریزوں کے لیے ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان بھگوڑوں کی زیادہ تعداد جاپانیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ برما فرنٹ کے قریب اس علاقے میں جو چھوٹی بڑی آبادیاں تھیں وہ جنگ سے محفوظ تھیں۔ ان میں انٹیلیجنس کے آدمی اور مخبر پھیلا دیے گئے تھے۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ بھگوڑا فوجی ہو سکتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ میں تو تھا ہی غیر برمی، اس لیے مجھ پر شک کیا جا سکتا تھا۔ بگڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں میرے دل پر یہ خوف بیٹھنے لگا کہ قصبے میں جن دو آدمی مجھے دیکھا تھا وہ یہاں آ جائیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے۔ امن کے زمانے میں چھونی سے بھگوڑا ہونے کی سزا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن محاذ سے بھاگنا اور رائفل ایمونیشن ساتھ لے جانا ہی بڑا سنگین جرم ہوتا ہے جس کی سزا 10 سال یا 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی یہ سزا اتنی ہی تھی۔ ذہن پر چونکہ یاست مسلط ہو گئی، اس لیے جو بھی تصور میں آتا وہ یاس انگیز ہوتا تھا۔ مجھے ذہن کی آنکھوں سے یوں نظر آنے لگا جیسے میں پکڑا گیا ہوں اور کورٹ مارشل سے مجھے 10 سال سزائے قید مل گئی ہے۔ قید کا تصور نے مجھے ریت کی ڈھیری بنا دیا۔ مجھے اپنے والدین اور بہن بھائی یاد آئے اور خیال آیا کہ انہیں کس قدر صدمہ ہوگا۔ گھر والوں کا خیال آیا تو گھر یاد آنے لگا۔ کبھی تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا کہ میں نے بھگوڑا ہونے کا ارادہ کیا ہی کیوں تھا۔ میں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ آئی این اے میں جانا ہی تھا، وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی وسیلہ پہلے تلاش کر لیتا۔ میں تو بلا سوچے سمجھے محض جذبات کی مصنوعی روشنی میں چل پڑا، اور اس روشنی نے کس لیے مرحلے پر آ کر بجھ جانا تھا وہ اس رات بجھ گئی۔ مجھے گھر کا ایک ایک فرد یاد آیا، واجدہ اور اس کا خامد بھی یاد آیا۔ میرے تو آنسو نکل آئے۔ پھر سوچ آ گئی کہ فوج کی طرف سے میرے گھر والوں کو اطلاع کبھی کی مل چکی ہوگی کہ تمہارا بیٹا محاذ پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ گھر والے میرا ماتم کر رہے ہوں گے۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ میں آج رات سو نہیں سکوں گا۔ ایک اور خیال آ گیا،
اس نے تو اور زیادہ ڈرایا۔ وہ جاپانیوں کا اسلحہ اور ایمونیشن تھا جو میرے جھونپڑے میں پڑا ہوا تھا۔ پہلے جس طرح جاپان کی ایک پارٹیاں آئی تھی اور میں نے ان سب کو مار ڈالا تھا، اس طرح ایک اور پارٹی آ سکتی تھی۔ جنگ میں ایسے خطرے کا امکان موجود تھا۔ مجھے خیال ہے کہ جاپانیوں کی ایک اور پارٹیاں آ گئی تو وہ اپنے ملک کا ہی اسلحہ دیکھ کر پوچھے گی کہ کہاں سے آیا۔ میں نے سوچا کہ جاپانیوں کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ ہم نے ان کی پارٹی کو مار ڈالا تھا تو وہ میرے سمیت بستی کے بچے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جاپانیوں کو خیال آیا تو مجھے انگریز کیپٹن یاد آیا جو پیٹرول ڈیوٹی پر ایک سیکشن کے ساتھ ادھر آ نکلا تھا۔ وہ کوئی اچھا آدمی تھا جس نے میری ہر بات کو سچ مانا اور بڑی شرافت سے چلا گیا۔ انڈین آرمی کی کوئی سیکشن اور پلاٹون بھی آ سکتی تھی۔ میرے پکڑے جانے کا خطرہ موجود تھا۔ میں نے سوچا صبح ہوتے ہی جاپانیوں کا اسلحہ ایمونیشن کہیں چھپا دوں گا اور اپنے پاس صرف رائفل رکھوں گا اور وہ ریوالور اپنے پاس رکھوں گا جو میں نے انگریز پائلٹ سے لیا تھا۔ رات کی خاموشی مجھے بادلوں کی ہلکی گر سنائی دینے لگی جو ابھی بہت دور تھی۔ وہ برسات کا موسم تھا اور گرجتی کڑکتی گھٹائیں کسی بھی وقت آ جایا کرتی تھی۔ یہ ہلکی ہلکی گر جو مجھے سنائی دینے لگی تھی بڑی تیز سے بلند ہوتی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی سے لدی گھٹائیں بڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں ایسا دھماکہ ہوا جیسے میرے جھونپڑے کے قریب بھی توپ فائر ہوئی ہو۔ پھر آسمان میں توپیں فائر ہونے لگی۔ بارش بہت ہی تیز بلکہ طوفانی تھی۔ ایسی بارش سے مجھے لطف سا محسوس ہوا کرتا تھا، لیکن اس رات میرا دل دہل گیا۔ ایک بار بجلی اتنے زور سے کڑکی کہ میں لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک تو خوف میں اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی میں نے نمایاں طور پر محسوس کیا کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ بجلی کی اس کڑک کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ سمجھنے لگا۔ میرے گناہوں کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پہلے سنا ہے کہ کچھ دن پہلے رات ایسی بارش برسی تھی اور ایک بھیڑیا میرے جھونپڑے میں آ گیا تھا۔ میں ڈرا نہیں تھا، اس سے بچنے کا، اس جھونپڑے سے نکالنے کا طریقہ سوچ لیا تھا اور میں باہر نکل گیا تھا۔ پھر بھیڑیا بھی بھاگ گیا تھا اور میں جب جھونپڑے میں واپس آیا تو اکیلے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب ویسی ہی بارش برس رہی تھی تو میں اپنے اندر اس قسم کی بزدلی محسوس کی جیسے اس جنگل کے سارے بھیڑیے میرے جھونپڑے میں آ جائیں گے اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے دائیں بائیں جھٹکے دیے اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جھونپڑے میں دیا جل رہا تھا۔ میں ہاتھ پیچھے کر کے آہستہ آہستہ جھونپڑے میں ٹہلنے لگا۔ میں اپنا حوصلہ زندہ اور بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک یاد آ گیا کہ مجھے ان لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا ہے۔ میرے متعلق ان لوگوں کو ایک عقیدہ بن گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ میں نے ایک اژدھا کے منہ سے ان کی ایک لڑکی کو زندہ نکال لیا تھا اور اژدھا کو مار ڈالا تھا۔ میں نے ایک شیر کو بھی مار ڈالا تھا، 9 جاپانیوں کو قتل کر دیا تھا، ایک انگریز پائلٹ کو ان لوگوں کے ہاتھوں مروایا تھا اور انگریز کیپٹن کے ساتھ گشتی پارٹی آئی تھی تو میں نے ایسی باتیں کی تھی اور ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ گورے بڑے اطمینان سے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر چلے گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس بستی کی جوان لڑکیاں میرے اشارے کی منتظر رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر میرا ذہن گناہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جھونپڑے کے باہر کھڑے وانگ کو یا کسی کو آواز دے کر بلاؤں، اس سے کہوں کہ شراب بھی لے آؤ اور ایک لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ اور میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ مجھے گناہ کا ہی خیال آنا چاہیے تھا۔ میں کوئی شریف آدمی نہیں تھا اور میں انگریزوں کی انڈین آرمی کے ایک فوجی تھا، اور پھر ان لوگوں نے مجھے اپنا سردار بنایا تھا۔ مجھے اس سے لطف اٹھانا چاہیے تھا۔ سمیع اللہ خود ان کا سردار اور پیر و مرشد بنا رہا تھا اور ان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہی الٹی سوچیں آئیں۔ میں بھی ایک رات کے لیے سمیع اللہ بن جاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ میں اس وقت کی اس اذیت ناک ذہنی کیفیت سے نجات حاصل کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جھونپڑے کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازے تک گیا اور دروازہ اس ارادے سے کھولنے لگا کہ کسی کو برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز دوں گا۔ دروازہ کھولے تو بجلی اس قدر زور سے کڑکی کہ میرے کان بند ہو گئے اور دماغ جیسے سن ہو گیا۔ چمک ایسی کہ باہر کا ذرہ ذرہ نظر آ گیا اور اس کے بعد گھپ اندھیرا۔ گھٹائیں اس طرح گرجی جیسے غصے میں آ گئی ہوں۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اتنا بزدل تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ان الفاظ نے مجھے سکون دیا۔ اب جو خیال آیا اس سے میں پریشان نہ ہوا، بلکہ یوں کچھ اطمینان سا لگا جیسے نجات کا ایک راستہ نظر آ گیا ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے ایک مدت گزر گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا، کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو گیا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ بارش موسلا دھار تھی۔ میں بارش میں جا کھڑا ہوا اور بارش نے میرے جسم کو دھو ڈالا۔ بارش سے ہی وضو کیا اور میں جھونپڑی میں چلا آیا، جسم خشک کیا، کپڑے پہنے اور قبلہ رو کھڑا ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کتنے نفل پڑھ ڈالے۔ کبھی نماز پڑھی تھی، لیکن ایسے جیسے کوئی آدمی بے دلی سے ایک فرض ادا کر رہا ہو۔ لیکن برما کی اس رات میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے
اور میں اللہ کے حضور رکوع سجود کر رہا تھا۔ یقین جانے کہ مجھے جو روحانی مسرت ملی اس کا ذائقہ اس سے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ میں جب تھک گیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں؟ گناہ گار ہوں، سزا مل رہی ہے، اب بخش دے میرے اللہ، راستہ دکھا دے اور کچھ نہیں تو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ آج مجھے اس وقت کی کیفیت یاد ہے، لیکن وہ الفاظ اچھی طرح یاد نہیں رہے جو میں نے اللہ کے حضور پیش کیے تھے۔ یہ یاد تھا کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ کم از کم یہاں ان لوگوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ گناہ گاروں کو ختم کیا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اتنا رویا تھا کہ میری ہچکی بن گئی تھی۔ یاد نہیں آدھی رات گزر گئی یا اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک بڑا ہی واضح اور صاف خواب دیکھا۔ شام کا دھندلکا ہے، معلوم نہیں کون سی جگہ ہے، کچی دیوار ہے، اس کا چاروں طرف احاطہ ہے، درمیان میں صحن ہے اور کچے مکان کے کھنڈر ہے۔ میں اس صحن میں حیران و پریشان کھڑا ہوں اور باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہا ہوں، لیکن وہاں کوئی دروازہ نہیں۔ کھنڈر کی طرف منہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سانپ شاید کھنڈر سے نکل کر آیا ہے اور بالکل میرے قریب آن پہنچا ہے۔ اس کا رنگ مجھے آج تک یاد ہے، کالا، سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے سفید اور منینی سے دائرے۔ وہ سر اٹھا کر پھن پھیلا لیتا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تجھے ڈسنے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا۔ میں خوفزدہ ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہوں۔ وہ تیزی سے میرے قریب آ کر رک جاتا ہے، اس کا منہ اونچا ہو جاتا ہے۔ میں اس خیال سے بائیں طرف چل پڑا کہ کھنڈر میں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن سانپ میرے راستے میں آ جاتا ہے۔ پیچھے مڑ کر بھاگنے لگتا ہوں تو سانپ سامنے کھڑا آتا ہے۔ آواز سنائی دیتی ہے کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا، میں نے تجھے ڈسنا ہی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر دلی دل میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ سانپ اور قریب آ جاتا ہے، اب مجھے اس کی پھنکار صاف سنائی دے رہی ہے۔ معلوم نہیں ایک جانور کہاں سے نکل آتا ہے، میں نے اسے کسی طرف سے آتے نہیں دیکھا۔ اسے تو جیسے زمین نے اگلا ہو۔ جانور بھی عجیب قسم کا ہے، جسم بالکل بلی جیسا لیکن منہ نیولے جیسا لمبوترا اور آگے سے نکیلا ہے۔ وہ پہلے آہستہ آہستہ دبے پاؤں سانپ کے پیچھے سے اس کی طرف آتا ہے، پھر جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ چند لمحوں میں وہ سانپ کو بھنبوڑ کر اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سارا ماحول بالکل ہی تاریک ہو جاتا ہے۔ مجھے اس جانور کی آنکھیں نظر آئی اور ان آنکھوں میں روشنی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی دو ٹارچ سے روشن ہو۔ جانور دیوار کی طرف منہ کر کے آتا ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی میں دیوار میں مجھے ایک جگہ شگاف نظر آتا ہے۔ میں بڑی تیزی سے اس شگاف سے باہر نکل جاتا ہوں۔ اندھیرا اجالے میں بدل جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک بلندی پر کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ افق تک ہریالی ہے، درخت اور ٹیکریاں ہیں اور افق پر کئی رنگوں کی شفق ہے اور رنگین بادلوں کے لمبے لمبے ٹکڑے دور تک چلے گئے ہیں اور کچھ بادل ٹیڑھی میڑھی لکیروں جیسے ہیں۔ پھر اندھیرا چھاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں بستر میں سے اٹھ بیٹھا، دیا جل رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ یہ خواب ایسا حقیقی تھا کہ میں جھوپڑے کی دیواروں سے غور کر دیکھنے لگتا ہوں۔ یہ مٹی کی کچی دیواریں ہیں اور یہ بدل کیسے گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد میرا ذہن بیدار ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں خواب کو یاد کرنے لگا اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ خدائی اشارہ ملا تھا، مجھے راستہ مل جائے گا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ایک بات اور ہے جس پر شاید کچھ حضرات یقین نہ کریں، ہو سکتا ہے میرا وہم ہی ہو، لیکن بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں اس وقت کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھ کر میری یہ بات سنیں۔ میں نے بتایا کہ افق پر بادلوں میں کچھ ایسے بادل تھے جو ذرا چوڑے اور منی سی لمبی لکیروں کی طرح تھے۔ آپ نے ایسے بادل دیکھے ہوں گے جو صبح طلوع آفتاب کے وقت یا شام غروب آفتاب کے وقت افق پر کبھی کبھی نظر آیا کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی آیت آسمان پر لکھی ہوئی تھی۔ آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ چھوٹی سی کوئی آیت تھی یا بادل ان الفاظ کی شکل میں ڈھل گئے تھے۔ زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دل میں پہلا عہد کیا کہ اب گناہ کا ذرا سا بھی خیال ذہن میں نہیں آنے دوں گا۔ اب جو میری آنکھ لگی تو اس وقت کھلی جب اگلے دن کا سورج خاصا اوپر آ چکا تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔